بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں کروڑوں نیکیاں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھتا ہے اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 16999۔ تہجد اللہ کو منانے اور اس سے مانگنے کا وقت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ روزانہ رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور جس وقت رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے مغفرت سے نواز دوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145، صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ صرف سچے ارادے کی برکت سے تہجد کا مفت ثواب۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کا ارادہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن اس پر نیند ایسے غالب آئے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نیند اس کے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1786۔ ساری رات فرشتے کی دعائیں حاصل کیجیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ پاکیزہ یعنی باوضو حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جو اس کے شوہر میں موجود رہتا ہے، اور رات کی کسی بھی گھڑی میں جب بندہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ اس کے لیے جو دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات بسر کی۔ بحوالہ طبرانی حدیث نمبر 13620۔ شوہر سے مراد وہ کپڑا ہے جو بدن سے چمٹا ہوتا ہے، یعنی تحتانی لباس، گویا فرشتہ اس کے بدن کے ساتھ چمٹ کر رات بسر کرتا ہے، اور رات کے کسی میں پہر میں بندہ جب کروٹ دیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اتنا بڑا انعام صرف اس چھوٹے سے عمل کے صلے میں حاصل ہو جاتا ہے کہ رات پاکیزہ حالت میں گزاری جائے، یعنی سوتے وقت وضو کر لیا جائے۔ احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جنازہ ادا کرے اور دفنانے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان میں نہ جائے تو اسے 1 قرات اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ دفنانے کے لیے بھی ساتھ جائے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں میں چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 945۔ 3 اعمال کا مرنے کے بعد بھی ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ اولاد کی دعاؤں سے درجات کی بلندی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدمی دیکھے گا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے، وہ پوچھے گا، اے پروردگار یہ کیسے ہوا؟ اللہ فرمائے گا، تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 1617۔ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 23012۔ قبر اور حشر کی گرمی سے نجات حاصل کیجیے۔
سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ اپنے مالک یعنی صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہی سایہ حاصل کرے گا۔ بحوالہ طبرانی حدیث نمبر 14207۔ اپنے گناہوں کا خاتمہ کیجیے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک دور کرتا ہے اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 2951۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 683۔ روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب پائیں۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کی افطاری کرائی اس کے نامہ اعمال میں روزے دار کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ثواب سے بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 807، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1746۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب کمائیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکی کو 10 گنا تک مقرر کیا ہے لیکن اس مہینے میں 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ بحوالہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2115۔ ایک مہینوں کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 10 مہینے بن جاتے ہیں، پھر 6 دنوں کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 2 مہینے بن جاتے ہیں، یوں 1 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھنا گویا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب کا حامل عمل ہے۔ 1 اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ سے یوم عاشورہ کے روزے کے بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ ہر ماہ 3 روزے زندگی بھر کے روزوں کے برابر۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھنا ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 2420۔ 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دوری۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840، صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ گناہوں اور مفلسی کا خاتمہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کی پابندی کرو کیونکہ یہ فقیر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 253۔ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ جس شخص نے اونٹنی کا دوبارہ دودھ رہنے کے لیے درمیانی وقفے کے بقدر یعنی بالکل تھوڑا سا وقت بھی راہ خدا میں قتال کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 7786۔ اسے شہادت کا اجر ملتا ہے۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام و مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔
بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1909، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1021، چھوٹا سا عمل جنت میں لے گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اس بنا پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ قیمت یا قرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اور تقاضا کرتے ہوئے نرمی برتا کرتا تھا۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 7963، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے قرض معاف ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1306، صدقے کی بہت پیاری صورت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی اگائے پھر اس سے انسان، پرندے یا چوپائے کھا لیں تو یہ اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1382، اچھے گفتار اور پاکیزہ کردار جنت کے ضامن۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی جائز استعمال کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474، وہ عورت جنت کی حقدار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت پانچوں نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بحوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4163۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔